السلام علیکم ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں فہد شہزادہ۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایران نے آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھولنے کے لیے امریکہ کو 6 شرائط پیش کر دی ہیں۔ ایران کی سپریم سلامتی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالقدر نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران سے متعلق اپنا رویہ نہ بدلا تو اسے درست نہ کیا تو آبنائے ہرمز دوبارہ نہیں کھولی جائے گی۔ محمد باقر ذوالقدر نے 6 شرائط پیش کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے یہ کہ کبھی بھی اور کسی بھی زبان میں ایران کو دھمکایا نہ جائے، ایرانی قوم کے تقدس کی توہین نہ کی جائے۔ دوسری شرط یہ کہ ایران اور اس کے اتحادیوں لبنان، فلسطین، یمن اور عراق پر مسلح جنگ اور جارحیت کو دائمی طور پر ختم کیا جائے۔ تیسری یہ کہ ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کی جائے اور امریکی افواج کو ایران کی اطراف سے ہٹایا جائے۔ چوتھے، جنگ میں ایران کو پہنچائے گئے نقصانات کا بغیر کسی کمی کے پورا ہرجانہ ادا کیا جائے۔ پانچویں، ایرانی قوم پر عائد کی گئی نامنصفانہ اور غیر قانونی پابندیاں اٹھائی جائیں۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ غیر مشروط طور پر ایرانی عوام کے چرائے گئے اور منجمد کیے گئے اثاثے جاری کیے جائیں۔ ایران کے لیے آبنائے ہرمز صرف ایک تجارتی گزرگاہ نہیں بلکہ ملک کی جغرافیائی طاقت کا اہم ذریعہ ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ آبنائے ہرمز اسی صورت مکمل طور پر کھولی جائے گی جب امریکہ ایران کی تمام شرائط تسلیم کر لے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کا مزید کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز کا کھلنا عمان کے ساتھ جاری مذاکرات سے براہ راست منسلک نہیں اور کسی بھی بیرونی فریق کو ان مذاکرات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ایران کے لیے آبنائے ہرمز صرف ایک تجارتی گزرگاہ نہیں بلکہ ملکی جغرافیائی اور تصویراتی طاقت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ اگر دشمن ممالک آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوانا چاہتے ہیں تو ایران کی تمام شرائط تسلیم کرنا ہوگی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل خلیجی ممالک کو ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بیان میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مسلم اتحاد اور اخوت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دشمن اندرونی اختلافات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دشمن کا مقصد ہمیں مکمل غیر مسلح کرنا ہے، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ایرانی صدر نے مزید کہا کہ ایران کسی ملک پر قبضہ یا توسیع پسندی کا خواہاں نہیں ہے، تمام ہمسایہ ممالک کو بھائی سمجھتے ہیں، شہادت سے نہیں ڈرتا بلکہ اسے بڑی کامیابی سمجھتا ہوں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور کا افق بادلوں کے گھیرے میں آ چکا ہے۔ شہر میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ ایبٹ روڈ، لکشمی چوک اسٹیشن، مال روڈ، ہال روڈ، بیڈن روڈ میں رم جھم، گلبرگ، سمن آباد، گڑی شاہو، ہربنس پورہ، گارڈن ٹاؤن، ٹیوس روڈ، تاجپورہ میں موسلادھار بارش، جبکہ بارش کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوا چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ گرمی اور حبس کا زور بھی ٹوٹ گیا۔ پنجاب بھر کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ صوبے میں مونسون کا سسٹم تاحال موجود ہے۔ لاہور میں رات گئے شروع ہونے والی ہلکی بارش وقفے وقفے سے جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور میں مزید بارش کا امکان ہے، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی شہر سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشیں متوقع ہیں۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کا اچانک دورہ کیا اور ایئرپورٹ پر مسافروں کے امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے امیگریشن کاؤنٹرز کا معائنہ کیا اور عملے سے پروسیس بارے بھی پوچھا ہے۔ انہوں نے مسافروں سے بھی امیگریشن پروسیس کے وقت بارے دریافت کیا۔ مسافروں نے کہا کہ امیگریشن میں 30 منٹ میں لگے، مسافروں کی امیگریشن کے لیے انتظامات مزید بہتر کیے جائیں۔ محسن نقوی نے فوری ایکشن لیتے ہوئے مسافروں کو امیگریشن کے عمل کو تیز کرنے کی یقین دہانی کرائی اور امیگریشن پروسیس کو تیز کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر تمام کاؤنٹرز اوپن رکھنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیگر کاؤنٹرز اوپن ہونے سے امیگریشن میں تاخیر نہیں ہوگی اور مسافروں کو سہولت ملے گی۔ وزیر داخلہ نے ایف آئی اے حکام کو ہدایات کی کہ نامکمل سفری دستاویزات پر کسی کو سفر کی اجازت ہرگز نہ دی جائے۔ جدید ٹیکنالوجی سے امیگریشن میں آسان ہوئی ہے اور جعلی دستاویزات پر سفر کرنے والوں کے خلاف شکنجہ سخت کر دیا گیا۔
नौजवान ताजर मीर रजा अली की पुरस्कार मौत के केस में दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुतअद्दिद चोटों, फ्रैक्चर्स और फायर आर्म इंजरी के शवाहिद सामने आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा अली के सर के दाएं हिस्से पर गहरा जख्म मौजूद था, नाक की हड्डी भी टूटी हुई थी, जबकि सर के मुख्तलिफ हिस्सों में खून जमा होने के शवाहिद भी मिले हैं। रिपोर्ट्स में मजीद बताया गया है कि मीर रजा अली के मुंह और गर्दन के अंदर सयाह रंग का मादा मौजूद था। सीने के दाएं जानिब गोली का जख्म मौजूद था, जिसका साइज तकरीबन 0.8 सेंटीमीटर बताया गया है। गोली के दाखिली जख्म के किनारों और इर्द गिर्द के पट्टों पर सयाह रंग के निशानात भी पाए गए, जबकि दाएं जानिब की पसली भी टूटी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक गोली सीने के दाएं जानिब से दाखिल होकर दिल के अगले हिस्से तक पहुंची। दिल पर 2 सर्कल कट या जख्म मौजूद थे। गोली दिल को मुतासर करने के बाद बाईं जानिब पसली के करीब से बाहर निकली, जहां एग्जिट और वाउंड भी मौजूद पाया गया। अंदरूनी मुआयने के दौरान दिमाग बज़ाहिर शक्ल व साख्त के एतबार से बरकरार पाया गया, जबकि फेफड़ों और सीने में गोली के दाखिली और खारजी रास्ते के शवाहिद मौजूद थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पेट और निज़ाम के आखिरी हिस्से में नीम हजम शुदा ग़िज़ा, जबकि बड़ी आंत में सयाल मादा मौजूद था। दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा अली के पाँव पर भी जख्मों के निशानात पाए गए। जिस्म के निचले हिस्से के टिश्यूज़ पर खून के धब्बों की मौजूदगी की भी निशानदही की गई है। मीर रजा अली के अहल खाना के वकील जबरान नासिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पुलिस की तफ्तीश पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उनका कहना था कि पुलिस तफ्तीश के निज़ाम पर ख़ानदान के ज़वाजी और माली मामलात से मुताल्लिक़ ख़बरें चलवा रही है और ख़ानदान को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। जबरान नासिर ने दावा किया कि पुलिस एहलकार अहल खाना को घंटों दफातर में बिठाकर वाक़े को खुदकुशी तस्लीम करने पर जोर दे रहे हैं। उनके मुताबिक मेडिकल बोर्ड के सामने 14 सवालात रखे गए थे और उनके जवाबात मौसूल हो गए। वकील ने कहा कि मीर रजा अली के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात मौजूद थे। चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पर चोटें, पसलियों के टूटने और पाँव के अंगूठे पर इंजरी के शवाहिद भी मिले हैं। उनके मुताबिक जिस्म से स्याह रंग का मादा भी मिला है, जिसकी मज़ीद जाँच की ज़रूरत है। तुर्किया, सऊदीया और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के निगहबान हैं। हरम के साय में होने वाला मुआहिदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल है। 3 बरादर ममालिक अमन और सलामती के लिए मुश्तरका अज़्म पर मुत्तहिद हैं। दिफाई मुआहिदा बाहिमी एतमाद और मुश्तरका मफादात की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म का मुआहिदे की कामयाबी के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने मुआहिदे को अमली शक्ल देने में अहम किरदार अदा किया। दिफाई मुआहिदे का मकसद अमन, सलामती, इस्तेहकाम और तीनों ममालिक के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। शहबाज शरीफ दोस्त मुल्क सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदा भी तय पा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मुल्क की तारीख का अहम संग-मील और तारीखी पेशरफ्त है। सोशल मीडिया एक्स पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुआहिदे से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें मज़ीद मजबूत होंगी। मक्का दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। मुआहिदा खित्ते और आलमी अमन के लिए एक तारीखी दस्तावेज़ है। मुआहिदे को मुमकिन बनाने में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार काबिल सताइश है। बुलेटिन में शामिल करेंगे न्यूज़ ब्रेक। वापस आएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने खित्ते की सिक्योरिटी के लिए कोशिशें यकजा कर दी हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का कहना था कि इख्तियारात की मरकज़ियत के बायस सूबाई सतह पर भी मसाइल बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने अपने मंशूर में बाख्तियार मुकामी हुकूमतों की बात की है। ताहम इख्तियारात अवाम की दहलीज तक मुंतकिल करने के लिए बेहतर इंतज़ामी ढांचा तश्कील देना होगा। सूबाई दारुल हुकूमत से पूरे सूबे को मुअस्सर अंदाज में नहीं चलाया जा सकता। वफाकी
وزیر نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد 15 سال میں سماجی شعبوں میں قابل قدر پیش رفت نظر آئی ہے۔ تعلیم، صحت اور پاپولیشن سمیت سماجی شعبوں کی کارکردگی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ حسن اقبال کا کہنا تھا کہ ان کی ذاتی رائے ہے کہ ملک میں 160 بااختیار ضلعی حکومتیں قائم ہونے چاہیے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو 12 سے 18 انتظامی یونٹس بنانے پر بھی غور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی آبادی 26 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، اس لیے موجودہ انتظامی ڈھانچے پر نظر ثانی ضروری ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے عام انتخابات 2026 کے تیسرے مرحلے کے لیے ضلع باغ اور حویلی میں انتخابی مہم ختم ہو گئی۔ امیدواروں، سیاسی جماعتوں اور انتخابی کارکنوں پر ہر قسم کی انتخابی سرگرمی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر اور امیدواروں کو انتخابی قوانین، ضابطہ اخلاق اور کمیشن کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر مکمل عمل درآمد کی ہدایات کرتے ہوئے خبردار کیا گیا ہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ قوانین کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ مصطفیٰ مغل نے کہا ہے کہ کسی امیدوار، سیاسی جماعت یا انتخابی کارکن کو انتخابی مہم جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ انتخابی مہم کے اختتام کے بعد جلد سے جلوس، ریلیاں، کارنر میٹنگز اور دیگر انتخابی اجتماعات منعقد کرنے یا ان میں شرکت پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ آزاد کشمیر کے عام انتخابات 2026 کے تیسرے مرحلے میں ضلع باغ کے 3 اور ضلع حویلی کے 1 انتخابی حلقے میں پولنگ 10 اگست کو ہوگی۔ الٹی گنتی والے خود بھی سیدھے ہو جائیں اور ان کی گنتی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا باغ آزاد جموں کشمیر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت سے حکومت بنائے گی۔ پنجاب ماڈل کے تحت آزاد کشمیر میں کام کریں گے۔ حکومت نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات میں 38 نکاتی مطالبات پر بات کی۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے 1% لوگ حالات خراب کرنا چاہتے ہیں۔ کشمیری عوام کو تقسیم کرنے والے ناکام رہیں گے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کریں گے۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ پیپلز پارٹی بتائے دھاندلی کیسے ہوئی، الیکشن کے نتائج تسلیم کریں، اب رونے دھونے کا وقت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ عوام نے انہیں کیوں مسترد کیا۔ سیکیورٹی فورسز کا ہنگو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فتنہ الخارج کے 7 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے فائرنگ کے تبادلے کے دوران مسجد میں پناہ لی۔ خارج نے مسجد کی حرمت کو بھی پامال کرتے ہوئے اسے پناہ گاہ کے طور پر استعمال کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 خارج اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ہلاک خارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ ہنگو آپریشن میں کیپٹن حمزہ اکرم نے جام شہادت نوش کیا۔ 27 سالہ کیپٹن حمزہ کا تعلق نارووال سے تھا۔ ہلاک خارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ بلوچستان کے علاقے کمبیلا اور عاصم آباد میں فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق کارروائی میں 4 دہشت گرد زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں سرغنہ شوکت ماما بھی شامل ہے۔ حکومت سے مذاکرات ناکام ہونے پر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد کے ملک گیر پہیہ جام ہڑتال جاری ہے۔ مالکان نے گاڑیاں کھڑی کر دی ہیں۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز اونرز ایسوسی ایشن کے صدر محمد اویس چودھری کا کہنا تھا کہ حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے ہونے والے مذاکرات بے نتیجہ رہے ہیں۔ مذاکرات میں کوئی حتمی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا اگلا دور پیر کو متوقع ہے، تاہم مطالبات کی منظوری تک پہیہ جام ہڑتال جاری رہے گی۔ ٹرانسپورٹرز مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ حکومت پیر کے مذاکرات میں سنجیدگی اور عملی پیش رفت کرے۔ ٹرانسپورٹرز نے ڈیزل کی قیمتوں کے روزانہ تعین کا فیصلہ واپس لینے اور قیمت کا تعین ماہانہ بنیاد پر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دیگر مطالبات میں 1 جون 2024 کے ٹول ٹیکس نرخ بحال کرنا، ٹول ٹیکس میں مزید اضافہ نہ کرنا اور آئندہ 1 سال تک نئے ٹول پلازے قائم نہ کرنا شامل ہے۔ ٹرانسپورٹرز نے گڈ ٹرانسپورٹرز عائد 7% ود ہولڈنگ ٹیکس کم کر کے 2% کم کرنے، ملک بھر میں ایکسل ٹو لوڈ قوانین کے یکساں نفاذ اور اوور لوڈنگ کو سورس پوائنٹ سے کنٹرول کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔